اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ، وہ ہے سمپل سینٹنس کا چوتھا ٹائپ، فورتھ ٹائپ، وہ ہے امپیریٹو سینٹنس۔ امپیریٹو سینٹنس امپیریٹو سینٹنس امپیریٹو کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو سینٹنس کو اردو میں جملہ حکمیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جملہ حکمیہ، حکمیہ، سوری تھوڑا رائٹنگ کا ایشو ہے یہاں۔ تو جو جملہ حکمیہ ہے، ہمیں جو ہے حکم جس کو ہم بولتے ہیں، امپریشن جس کو ہم بولتے ہیں، اس حساب سے ہم اس کے کوئی اس کا 3 قسم کرتا ہے، کوئی اس کا 4 ٹائپس بولتا ہے۔ جیسے نمبر 1 امپیریٹو آف آرڈر، ٹھیک ہے نا؟ امپیریٹو آف آرڈر۔ نمبر 2 امپیریٹو آف ریکویسٹ۔ امپیریٹو آف ریکویسٹ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آتا ہے امپیریٹو آف ریکویسٹ کے بعد امپیریٹو آف پرپوز۔ امپیریٹو آف پرپوزیشن یا پرپوز، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد آتا ہے امپیریٹو آف سجیشن، SUGSTION، سجیشن۔ امپیریٹو آف سجیشن، ٹھیک ہے نا؟ امپیریٹو آف سجیشن۔ تو یہ ہو گئے امپیریٹو سینٹنس کے 4 ٹائپس۔ نمبر 1 امپیریٹو آف آرڈر، نمبر 2 امپیریٹو آف ریکویسٹ، نمبر 3 امپیریٹو آف پرپوزیشن، نمبر 4 امپیریٹو آف سجیشن۔ ان 4 جگہوں، ان 4 ورڈ کی جگہ آپ لیٹ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ لیٹ ہمیشہ امپریشن کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی کہاں ہوتا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیٹ کا مطلب وہی ہوتا ہے جو امپریشن آف آرڈر، ریکویسٹ، سجیشن اور امپریشن کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا پرپوزل کا مطلب ہوتا ہے۔ اب ہم ان کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں اس کا اسٹرکچر۔ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کا؟ اگر لیٹ ہو تو اس ٹائپ تھوڑا سا الگ پیٹرن بنتا ہے، لیکن اگر لیٹ کے بغیر ہو تو کیسے ہوتا ہے؟ پہلے ہم سبجیکٹ لاتے ہیں، اس کے بعد جس کو ہم ریکویسٹ یا سجیسٹ یا پرپوز یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو 4 ٹائپ میں نے بتایا ہے، ان چاروں میں سے جو بھی ہم پرپوز کرتے ہو، سجیسٹ کرتے ہو، آرڈر کرتے ہو، ریکویسٹ کرتے ہو، ٹھیک، وہ سبجیکٹ لاتے ہیں۔ اگر ہی کو کرتے ہیں یعنی تھرڈ پرسن کو، سنگولر پلورل جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے سبجیکٹ پروناؤن کے بارے میں۔ اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ۔ اب یہ سبجیکٹ کوئی بھی پروناؤن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
لیکن اس میں اکثر یو آتا ہے، یو، کیونکہ جس کو ہم سجیسٹ، ریکویسٹ، آرڈر اور کمانڈ یا پرپوز کرتے ہیں وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک ایگزامپل دیتے ہیں ہم ادھر. جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں ایک منٹ، میں یہ کہوں گا یو برنگ اے گلاس آف واٹر. تو یہ سبجیکٹ ہو گیا، یہ ورب ہو گیا. پہلے کیا آ گیا؟ سبجیکٹ آ گیا، ٹھیک ہے نا. سبجیکٹ پلس ورب، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ورب کا آبجیکٹ آیا ہے، پوری فریز ہے اے گلاس آف واٹر، برنگ کا آبجیکٹ ہو جائے گا، آبجیکٹ فریز، ٹھیک ہے نا. تو پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ورب آتا ہے. یہ اس کا پیٹرن ہے کیسے، یا آرڈر ہے کیسے اس کو لکھا جاتا ہے. اس طرح کے سینٹنس کو ہم امپیریٹو سینٹنس کہتے ہیں. اب ہمیں فرق کیسے سمجھ میں آ جائے گی، یہ پرسن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی ٹیچر ہے، ایک ریلیشن ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی، ٹھیک ہے نا. ٹیچر ہے اور یہ کوئی کام کرنے کو کہتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو، تو یہاں یہ آرڈر کہلاتا ہے اگر اس طرح کی کوئی ریلیشن ہو تو، ٹھیک ہے. یہ آپ کو خود سے سمجھنا ہوگا سینٹنس کے پیٹرن کے حساب سے. تو اگر مثال کے طور پر دو دوست ہو، ٹھیک ہے نا، دو فرینڈ ہیں، اے اور بی، دو دوست ہے، تو یہ آپ آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ سجیسٹ کر سکتے ہیں یا پرپوز کر سکتے ہیں. ہاں پرپوز بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے دو دوست ہے، جیسے ایک کا نام بلال ہے، دوسرے کا نام مدثر ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے بلال said to مدثر bring a glass of water. تو یہاں یہ پرپوز ہے کیونکہ یہ فرینڈ کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا مطلب آپ کو سینٹنس کے پیٹرن سے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریلیشن کیا ہے. فرینڈ ریلیشن ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریلیشن ہے. اگر کوئی اس طرح کی ریلیشن ہو جس میں ایک آفیسر ہوتا ہے اور دوسرا اس کے انڈر میں کام کرتا ہو، جہاں بھی اس طرح کی ریلیشن بنتی ہو تو وہاں ہم کمانڈ مانتے ہیں اس کو، یا آرڈر مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دوست میں ہم اس کو پرپوزل یا سجیشن مانتے ہیں. اب اگر کوئی اجنبی ہو جس کو آپ نہیں جانتے ہو تو وہاں ہم اس کو سجیشن مانتے ہیں. جیسے آپ راستے سے جا رہے ہو تو آپ مان کے چلو بائسیکل پہ چلے جا رہے ہو، تو آپ کی بائسیکل خراب ہو گئی. اب آپ کوئی اجنبی انسان ہے جس کا نام ہے بشیر یا کچھ بھی ہو، تو آپ ان سے ہیلپ مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس ٹائم آپ اس کو ریکویسٹ کریں گے کیونکہ آپ اس کو نہیں جانتے ہو. ریکویسٹ، جیسے یو کین سے ایٹ دا ٹائم. اگر آپ پلیز بھی لگائیں گے تو اس سے بھی پتہ چلیں گے، اس سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہو. جیسے آپ اس کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہو، جیسے پلیز میری سائیکل کو پکڑ لیجئے، ٹھیک ہے نا، 2 منٹ کے لیے پلیز. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ادھر، ایک منٹ. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو پلیز ہولڈ مائی بائسیکل. سائیکل بھی آپ کہہ سکتے ہو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. بائسیکل، ٹھیک ہے نا. بائسیکل مینس دو ٹائر والا، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. اب کوئی کنفیوژن نہیں رہا ہوگا. اگر ہوگا کوئی کنفیوژن تو آپ کمنٹ میں کہیے، میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ سینٹنس آتا ہے، سمپل سینٹنس کا جو نیکسٹ ٹائپ آتا ہے وہ ہے
ऑप्टेटिव। تو ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टेटिव में ब्लेस आता है, ठीक है ना, ब्लेस या कर्स, अब दोनों का मतलब होता है दुआ। अब इसमें पॉजिटिव दुआ आता है जिसमें आप किसी की भलाई चाहते हो, और इसमें नेगेटिव दुआ आता है जिसमें आप किसी की बुराई चाहते हो, इसको कर्स कहते हैं, इसको दुआई बद और दुआई खैर कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पैटर्न क्या रहेगा इसका, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा मॉडल इस्तेमाल होता है मैं। तो मॉडल का मतलब ये होता है जब आप किसी को ब्लेस करना हो या कर्स करना हो तो आप मैं इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आप अगर मुसलमान है तो सब्जेक्ट अल्लाह इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप कोई और हो, किसी और चीज़ में बिलीव करते हो तो उसको आप सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, जो उस बद्दुआ का सबब बने। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी को ये कहना चाहते हो कि आप कामयाब हो, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं पहले मैं मॉडल इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह इस्तेमाल कर सकते हो, मैं अल्लाह सक्सेस यू। तो ये ठीक उसका पैटर्न वही बना जो उसका था एफर्मेटिव सेंटेंस का, लेकिन यहाँ सिर्फ फ़र्क इसका है मैं का मॉडल की, ठीक है ना। और इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, सॉरी वर्ब लाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे जिसको आप दुआ देना चाहते हो। पहले मैं मॉडल, फिर वो सब्जेक्ट लाएंगे जिससे आप ये काम करवाना चाहते हो या जो आपको यकीन हो कि ये काम कर सकता है, जिसे हम अल्लाह में बिलीव करते हैं, मैं अल्लाह सक्सेस हो, अल्लाह आपको कामयाब करे, ठीक है। तो या आप इस तरह भी कह सकते हो, इसके बगैर भी कह सकते हो, मैं सक्सेस हो, ठीक है ना, आप कामयाब हो, इसके बगैर भी कह सकते हो आप। तो पैटर्न क्या बनेगा इसका, पहले मॉडल में आता है, मॉडल में हमेशा इसमें आना ही आना है, इसी से पता चलता है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इसके बाद आप वो वर्ड लगाते हो जो आप कहना चाहते हो, जिस टाइप की आप दुआ देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ सक्सेस का इस्तेमाल किया, तो आप वो कोई भी वर्ड लिख सकते हो, जैसे मैं पास यू इन एग्ज़ाम, यहाँ मैं तो आपको लिखना ही लिखना है, मैं प्लस वो वर्ड, जैसे मैं सक्सेस यू, ठीक। यहाँ आप वो सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आप बिलीव करते हो, जैसे अल्लाह, भगवान, जो भी है, ठीक है ना। मैं के बाद वो, फिर वो वर्ब, फिर जिसको आप कहना चाहते हो उसका ऑब्जेक्ट। अगर नहीं समझ में आ गया तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर कोई बीमार है, ठीक है, आप उसको उसके लिए दुआ करना चाहते हो कि आप हेल्दी हो जाए, तो आप पहले मैं इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह इसको सही करे या कोई और, तो यहाँ आप वो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद किसको कहना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो, मतलब कौन सी कामयाबी या कौन सा दुआ देना चाहते हो आप इसको, जैसे मैं अल्लाह, ठीक है ना। तो ये फ्रेज़ के साथ इस्तेमाल होता है, मैं अल्लाह ब्रिंग यू इन हेल्थ। आप इस तरह भी कह सकते हो, कोई मज़ा का नहीं है इसमें, मैं अल्लाह वेल यू, ठीक है ना। अभी वेल जो है इधर नाउन बन जाएगा, ये वर्ब बन जाएगा। वेल का मतलब होता है सेहतियाब होना, एडवर्ब भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ वेल जो है वर्ब इस्तेमाल हुआ है, मैं अल्लाह वैल्यू, ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे भी आप कोई भी वर्ड आप कोई भी वर्ब इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कर्स जो मैंने बताया था, बद्दुआ जिसका आप कहते हो, इसको अब आप इसी पैटर्न से इस्तेमाल कर सकते हो, बस दुआ की जगह आपको बद्दुआ लगाना है। जैसे अगर आप किसी को बद्दुआ देना चाहते हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, मैं अल्लाह कर्स यू। या दूसरी एग्ज़ाम्पल आप किसी को ये कहना चाहते हो कि अल्लाह आपको अंधा करे, मैं अल्लाह
بلائنڈ یو میں اس میں استعمال کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ نیچے کمنٹ ضرور کریں گے، ہمیں موٹیویشن دیتے رہیں گے تاکہ ہم آگے زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائیں گے اور دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں گے تاکہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو.